بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے اور ملک میں داخل ہو چکی ہے، جس کا شکار ہمارے 60 سال سے زیادہ والے بزرگ اور بچے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس جو لہر ہے جو انتہائی خطرناک ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے اور ماسک پہنا ہے، سماجی فاصلے برقرار رکھنے ہیں۔ ناظرین، اس کا فوری خاتمہ ممکن ہے، کیسے ہے؟ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ کرونا کی وبا کو، اس بیماری کو کوئی بھی دنیا کی ویکسین ختم نہیں کر سکتی۔ اس کو صرف اور صرف ہمارا مسیح آئے گا اور وہ ختم کرے گا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر کا بیان میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک ربی جو ہے وہ بھی بیان دے رہا ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے، اور وہ بس اس کے لیے ہماری تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے، مسیح بہت جلدی آنے والا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اسرائیل والے یہودی جو ہیں، یہ سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی ہم سب سے پوری دنیا سے بہت آگے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دنیا کی کوئی بھی ویکسین ختم نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ان کا لیول دیکھیں ایمان کا، اور ان کی جو بکس ہیں انہوں نے جو پڑھی ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کا ایمان کا لیول دیکھیں۔ اس کے علاوہ پوپ جو ہے عیسائیوں کا، یہ دنیا کے میں تینوں مذاہب کی بات کروں گا، اور مسلمانوں کی بھی، کرسچن کی بھی اور یہودیوں کی بھی۔ پوپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس وبا سے نپٹنے کے لیے تمام عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماعی دعا کریں تاکہ ہمارے جیسس آئیں اور ہمیں اس وبا سے نجات دلائیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، ہمارا عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کا لیول کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہم لوگ اقرار باللسان تک کھڑے ہیں، و تصدیق بالقلب جو ہے وہ لیول ہم نے ایمان کا اچیو ہی نہیں کیا ابھی تک۔ ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول، ہم پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے استغاثہ کریں، ہمارا استغاثہ پیش کریں اور ہمارے لیے خیر کی دعا فرمائیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وبا کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب پوری دنیا میں اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے اپنے ایمان کی روشنی میں اس وبا سے نپٹنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حرم پاک کا دیکھیں کیا حال ہے، اور مسجد نبوی جو ہے وہ کتنا عرصہ بند کیے رکھی۔ کبھی بھی تاریخ میں جب بھی کوئی مصیبتیں آئی ہیں، جب بھی کوئی آفات آئی ہیں یا وبائیں پھوٹی ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیشہ صحابہ جو ہیں وہ گنبد خضرا کے سائے میں گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے انہوں نے تمنا کی ہے اور وہاں التجا کی ہے، اور گنبد خضرا کے اوپر نصب ایک ونڈو جو ہے وہ کھولی گئی ہے، جس سے تمام قحط وغیرہ جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، بارشوں کا نزول ہوا تھا۔ یہ تاریخ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، ہم سب نے دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، ابھی کرونا کی جو تیسری لہر ہے، اس کی ویکسین بھی دریافت ہو چکی ہے، ویکسین بھی آ چکی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ ویکسین اگر کام ہی نہ کرے، اگر اللہ کی مشیت اس میں شامل نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی شامل ہی نہ ہو، تو یہ وبا کی جو ویکسین بنائی گئی ہے یہ اثر ہی نہ دکھائے تو پھر کون کیا کرے گا؟ یا اگر یہ اثر دکھا بھی دیتی ہے تو اس کرونا کی ایک نئی قسم کوئی پھوٹ پڑتی ہے، جیسے کہ اب تیسری لہر ہے، کرونا جو ہے مائکرو دوربین سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی شکلیں بدل رہی ہیں، یہ نئی شکل کے ساتھ ایک وائرس آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں
اللہ کی مشیت اور اپنے ایمانی جذبہ کو بحیثیت امہ جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، اور ہمیں حرم پاک کے دروازے بھی کھول دینے چاہیے، اور مسجد نبوی کے دروازے بھی کھولنے چاہیے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے ہمارے 57 کنٹریز ہیں مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں، ان تمام کو کٹھے ہو کے سعودی حکومت سے گزارش کرنی چاہیے کہ ہم تمام لوگ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی پیٹیشن داخل کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، ہمیں اس وبا کا سامنا ہے، ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ تمام لوگ کٹھے ہو کے ادھر جا کے اپنی پیٹیشن داخل کریں گے، اور تو ہمارا مقدمہ جو ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا استغاثہ بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ پاک کے سامنے پیش کریں گے، اور ضرور اللہ کرم فرما دے گا، اور اس وبا سے فوراً خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان کا لیول ہونا چاہیے، جیسا کہ باقی لوگوں کا ایمان کا لیول، باقی قوموں کا ایمان کا لیول آپ دیکھیں، میں کمپیریزن اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول دیکھیں اور ہمارے ایمان کا لیول دیکھیں، کہ ہم نے اپنی مسجدیں بھی بند کر دی ہیں، مسجد نبوی کو بھی بند کر دیا ہے، حرمین کو بھی بند کر دیا ہے، جبکہ ان لوگوں کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جیزس آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ہم اپنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے 57 ممالک کے حکمران جو ہیں اپنی پیٹیشن داخل کریں، اس وبا کا فوراً خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ میرا یقین ہے، یہ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا لیول ہونا چاہیے۔ نہ صرف ہم لوگوں نے اپنے ایمان کے لیول کو اقرار باللسان تک ہی محدود کر لیا ہے، جبکہ ہمیں ہمارا ایمان تب کمپلیٹ ہوگا جب ہم تصدیق بالقلب کریں گے، ہم جب تصدیق کر دیں گے دل سے کہ ہاں جو یہ بات کر رہے ہیں، جو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ جب تک ہم دل سے تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تب تک یہ معاملات ایسے ہی الجھے رہیں گے، اسی طرح وبائیں پھوٹتی رہیں گی، اسی طرح ویکسینیں آتی رہیں گی، لیکن اس ویکسین کا اثر بھی کچھ لوگوں پہ ہوگا، کچھ پہ نہیں ہوگا، اور جن پہ ہوگا ان کو کچھ دیر بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میری گزارش جو ہے وہ یہی ہے کہ 57 کنٹریز جو اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک کے حکمران جو ہیں وہ اپنی پیٹیشن اجتماعی طور پہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے بذات خود جائیں، وہاں پہ پیش کریں۔ اس کرونا کی وبا کا خاتمہ 100% آپ کو اسی وقت نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس مصیبت سے، اس وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔